بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی مہربانی کہ مرشد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور برکت میں آپ کا صدقہ کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ہم بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلی نشست میں جو ہماری بات ہوئی ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ اور بات ختم ہوئی، پھر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ اور داتا صاحب نے جو آپ کے حوالے سے فضائل بیان فرمایا، کچھ ہم نے سنا ان میں سے۔ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انہی اجلہ صحابہ میں ابجد وفا بدرگاہ رضا گنج حیا عبد اہل صفا مطلق درگاہ کبریا اور متجلہ بطریق مصطفیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور قبلہ داتا حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ اور تعلق ہے، جو پچھلے نشست میں آپ لوگوں نے سنا، وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف دی گئی اور جس تکلیف سے اور اذیت سے آپ کو شہید کیا گیا، تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی تھی کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت میں آپ کا مرتبہ کیا ہے، داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس معاملے میں کیا ہے، اور داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا عقیدہ دیا ہے۔ ان نفوس قدسیہ اور عظیم ہستی جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ویسے تو معاشرے میں جو حالات اس وقت رونما ہو رہے ہیں اور جو پے در پے امت کو فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں ایک موصوف نے جو ہے وہ ثانی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
یہ کون تھا؟ یہ سلسلہ وارثی سے تعلق رکھنے والا ایک پیر تھا جس نے ثانی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ جو مرض ہے اور یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح لوگوں سے نسبت اور تعلق نہ ہونا اور جہالت اور گمراہی کو اپنا عقیدہ اور مذہب بنا لینا۔ اور پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جو اولیاء صوفیاء یا اصحاب رسول کے بارے میں جو بزرگوں نے ہمیں نظریہ اور عقیدہ دیا ہے اس پر قائم رہنے والا ہمیں بنایا۔ آپ یقین جانیں، یہ بار بار میں اس بات کو اس لیے دہراتا ہوں یا دہرا رہا ہوں کہ ایک ولی کی توہین جو ہے نا، اگر کامل ولی ہو، ایک ولی کی توہین جو ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ایک ولی کی توہین ہو جائے تو اس نحوست کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ تو ولی کائنات کے تمام اولیاء کو ایک جگہ جمع کر دیں تو ایک صحابی جو ہے نا وہ نہیں بن سکتے۔ ان تمام اولیاء جمع ہو کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی صحابی حضور کے جانثار غلاموں کے بارے میں بات کرے، ان کی توہین کرے یا ان کے لیے بدگمانی رکھے، تو پھر وہ کیوں کر جو ہے نا وہ ولی اور کامل پیر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً جو ہے نا وہ کامل پیر بھی نہیں ہو سکتا اور ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو شیطان تو ہو سکتا ہے، شیطان ہوگا، وہ بدعقیدہ ہوگا، گمراہ ہوگا، ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ولی تو اس کا سینہ تو، اس کا دل تو شیشے کی طرح بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہاں کئی فتنے ہیں تو ان میں سے سلاسل میں بہت تیزی سے ناسبیت جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے، اور آپ ان میں اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اکثر اوقات جو ہے جب آپ دیکھیں گے، بلکہ اکثر کیا ہے تو خانقاہوں میں جو دیکھنے کو آ رہا ہے وہ بس ٹھیک ہے، سالانہ عرس کرنا ہے، پیر صاحب کا سالانہ عرس آ گیا تو سالانہ عرس دھوم دھام سے کر لینا ہے، محفل سماع کر لینا ہے، اور کیا کہتے ہیں کثیر تعداد میں لنگر بنا دینا ہے، لنگر کھلا دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سال پھر انتظار کرنا ہے۔ اس کے بیچ میں جو ہے عرس کے بعد سے جو پھر جو اب عرس آئے گا، اس کے بیچ میں دینی خدمات کچھ بھی نہیں ہے، دینی خدمات کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ دینی خدمات وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دینی خدمات وہ سمجھتے ہیں کہ 4 10 20 50 100 ان کو قریب کر لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ بس یہ اللہ ہو اور ان کو لنگر پکانا کھلانا اور بس مجھے مانو اسی بات پہ لگا دینا ہی وہ سمجھتے یہ کامیابی ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کو کہا ہو کہ شیخ جو ہے اس کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ وہ جب مرید کو دیکھ لے کہ وہ اس قابل ہو گیا ہے تو اس کے ہاتھ کو تھامے اور در رسالت تک پہنچا دے، حضور کی مجلس تک پہنچا دے، حضور کی محفل تک پہنچا دے۔ باقی آگے جو بات ہے حضور تک پہنچنا ہی خدا تک پہنچنا۔
حضور کو پہچاننا دراصل خدا کو پہچاننا، حضور کا جو عرفان ہے وہ حاصل کر لینا دراصل اللہ کے عرفان کو حاصل کرنا ہے۔ تو باقی جو لوگ آگے پیچھے جو باتیں کرتے ہیں اور بھڑکیاں مارتے ہیں تو وہ خالی خلی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین سے آری ہیں، یتیم العلم ہیں۔ بہرحال تو یہ تو ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، اور یہ بات کسی اور سے حضور نہیں فرما رہے، یہ بات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے فرما رہے وہ خود علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور مولا کائنات سے فرما رہے ہیں کہ علی تمہارے معاملے میں دو گروہ جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، سمجھے، دو گروہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ کیوں جائے گا بھی جہنم میں؟ گمراہ ہو جائیں گے، ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ کیوں ہوگا کیوں ایسا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، ایک تمہارے بغض کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، کہ اپنے سینے میں تمہارا بغض پالیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ اس لیے ہلاک ہوگا کہ وہ تمہاری محبت کے آڑ میں اتنا آگے وہ نکل جائے گا کہ وہ جو یعنی جو فضیلت تمہاری نہیں ہوگی اس کو بھی وہ بیان کریں گے، جیسے آج ہو رہا ہے، آج لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات پر اجماع امت ہے اور اتفاق ہے، اور اجماع امت جب بولا جائے نا تو یہ سمجھ لیں کہ اجماع امت سے مراد اس اجماع امت میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ یہ اجماع امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کے دور کے مولویوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ میں جس اجماع امت کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس اجماع امت سے مراد یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 حضور کے وہ غلام جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو جنہوں نے پایا، وہ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد جو تابعی ہیں، پھر تابعی ہیں، پھر اولیاء ہیں، صوفیہ ہیں، ان تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو صحابی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ جو جن فرقوں کے بارے میں یا جس جماعت کے بارے میں، جس حلقے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، کہ تمہاری تعریف وہ کرنا شروع کر دیں گے جو تمہاری صفات نہیں ہوگی یا خصوصیات تمہاری نہیں ہوگی یا فضیلت تمہاری نہیں ہوگی، ان فضیلت کو وہ بیان کریں گے۔ اب دیکھیں 1400 سال سے یہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے نا، امت کے بعد سب سے افضل، سمجھے نا، مخلوق میں انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل، صحابیت بھی ایک طرف ہے، مخلوق میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والا آخری جو انسان ہوگا ان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ 1400 صدی سے یہ عقیدہ اور نظریہ ہمارے بزرگوں کا چلا آ رہا ہے۔ ابھی آپ پیچھے آپ نے داتا صاحب کا عقیدہ بھی سنا آپ نے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ گمراہی اور چال بازی سے شیعت نے اور اہل تشیع نے سنیت پر حملہ کیا۔ کہاں حملہ کیا؟ کس جگہ؟ خانقاہوں میں۔ انہوں نے دیکھا کہ خانقاہوں میں جو بیٹھے جانشین ہیں یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، میں سچی بات کر رہا ہوں،
اور آپ دیکھ لیں کہ جن خانقاہوں میں بدعقیدگی ہے، آپ اس خانقاہ کو چیک کریں، اس کے جانشین کو چیک کریں تو وہ ان پڑھ ہے، دین کے معاملے میں ان پڑھ ہے، یتیم العلم ہے۔ اب ایسے لوگوں نے اہل تشیع کی روایات کو لے کر سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا کہ سب سے افضل جو صحابی ہیں یا انبیاء کے بعد سب سے افضل جو مخلوق میں ہیں وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں تاریخ کو کیسے پلٹا جا رہا ہے، تاریخ کو کس طرح سے پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے نکلے، بولے وہ اصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ سیاسی اعتبار سے وہ امت کے امام ہیں، اول ہے، اور مولا علی شیر الخدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ روحانی اعتبار سے جو ہے نا وہ اول ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ کس نے، یہ کہاں سے یہ یعنی 1450 صدی سے لے کر آج تک کبھی کسی نے سنا تھا یہ، لیکن نکال لیا۔ کن لوگوں نے نکالا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور تک علم کا جو ہے نا خوشبو تک نہیں ملا ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال تو یہ ایک فتنے کا دور ہے، تو اب یہ ہے کہاں؟ یہ خانقاہوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سمجھے؟ اچھا آپ مولوی حضرات میں جو بھی خرابی دیکھیں گے نا، جب ان کے لیے جب تحقیق کے لیے آپ نکلیں گے تو پتہ چلے گا یہ مولوی بھی کسی نہ کسی ایسے بدعقیدہ آستانہ سے جو ہے یہ نسبت رکھتا ہے، اور اس آستانے کا جو نحوست ہے، اس نحوست نے اس مولوی کو ڈبا دیا ہے۔ آپ چیک کر لیجئے گا، شجرہ نکالیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہمارا نظریہ اور عقیدہ وہی ہے جو داتا علی حجویری کا عقیدہ اور نظریہ ہے، جو حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور میں اس بات سے نا مقصد کی ایک چیلنج بھی کر رہا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضور داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، کیونکہ ہم انہی بزرگوں کو مانتے ہیں نا، انہی کا نام لیتے ہیں۔ ان تمام بزرگوں میں کسی ایک بزرگ کا بھی یہ قول لا کر دکھا دے کہ کسی ایک بزرگ نے بھی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو انہوں نے انکار کیا، کسی ایک بزرگ سے نہیں لا کے۔ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ ہاں وہ کسی شیعوں کی روایت تو لا کر دکھا سکتے ہیں، کسی اہل تشیع کا وہ روایت تو لا کر دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ مر جائیں گے کسی اہل سنت کے بزرگ کا کوئی روایت یہ پیش نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کیا کہتے ہیں بدعقیدہ لوگوں کی صحبت اور اس کے نحوست سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو میں جو ہم کسی بھی مقصد کی حضور کے غلاموں کو مانتے ہیں نا، کھلے دل سے مانتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بھائی بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جب حضور جو ہے وہ سب کو ایک دوسرے صحابہ میں ایک دوسرے کو حضور بھائی بنا رہے تھے، تو جب سب کو بھائی بنا چکے تو آخر میں حضرت مولا کائنات تنہا کھڑے، اور مولا کائنات کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں، تم میرے بھائی ہو، ہم سب جانتے ہیں، سمجھے نا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ بیٹی جس کو حضور بے پناہ حضور جن سے پیار کرتے تھے، سیدہ طیبہ
طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، راقیہ، ہماری مائیں سیدہ پاک کے قدموں میں قربان، سیدہ پاک جو حضور کی دلاری بیٹی، حضور نے وہ ان کا نکاح جو مولا کائنات سے کروایا، حضور مولا کائنات سے کروایا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ خود نہیں، ہمیں بزرگوں سے یہ پہنچا ہے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کو ماننے میں یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ماننا ہے، دوسروں کا ماننا تو ہمیں نہیں پتہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں اب ایک فتنہ اور بھی اٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں علی کی وجہ سے مانتے ہیں، معاذ اللہ، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، سمجھے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو اہل بیت کا تصور کیا تھا، حضور نہ ہوتے تو 1,24,000 غلاموں کا تصور کیا تھا، ہے نا، تو ہم تو مانتے ہیں سب کو اور حضور کی وجہ سے، اور ہم تمام کی فضیلتوں کا اور جو ان کو کمالات اور فضائل بارگاہ رسالت سے حضور نے دیا ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن کوئی شیعہ صفت بندہ کھڑے ہو کر وہ کھڑا ہو جائے اور وہ من گھڑت روایات سنا کر بولے کہ دیکھو یہ تو حضرت علی کے بارے میں، دیکھو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں فلاں 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 فلاں، تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، تو میں نے کہا کہ اسلام دشمنوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، سمجھے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بات در رسالت سے ہم تک پہنچ گیا ہے، صحابہ اور اہل بیت اور حضور کے جانثار غلام اور وہ علماء جن پر امت کو ناز ہے، ان سے جو ہم تک پہنچ گیا ہے، بس باقی وہ آج کے دور میں کوئی کھڑا ہو جائے کہ بھائی میری بات مانو، میرا علم یہ کہتا ہے، تو پھر ہم ان کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ تو اور تیرا علم میری جوتی کی نوک پر ہے، میری جوتی کی نوک پر ہے، کیونکہ ہم نے تو آج تک کسی بزرگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے کسی صحابی رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ علم تو بے ادبی نہیں سکھاتا، علم تو ادب سکھاتا ہے۔ بہرحال اور داتا صاحب فرماتے انہی میں برادر مصطفیٰ، یہ بھی ایک مزے کی بات آپ سنیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو کہا کہ تم میرے اخی بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حقیقتاً بھی بھائی ہیں، کیونکہ آپ کے چچا کے صاحبزادے ہیں، حقیقتاً بھی چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن آپ کو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں کسی مقام پر بھی حضور کو کہا ہو کہ حضور میرے بھائی ہیں، کبھی بھی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ دیکھو جب حضور نے کہا اور حقیقت بھی یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، رشتہ ہے، تو مولا کائنات کہہ دیتے کیا تھا؟ نہیں، اللہ اکبر، کبھی آپ نے نہیں کہا۔ تو آج اگر کوئی جن کو حضور نے بھائی کہا ہے تو انہوں نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا، اور آج کوئی کھڑا ہو جائے بدتمیز، بے ضمیر، احسان فروش، اور وہ کہے کہ حضور تو ہمارے جیسا، ہمارے بڑے بھائی کی جیسا ہے۔ بہرحال برادر مصطفیٰ غریق بحر بلا حریق ناروا مقتدائے اولیاء و صوفیاء ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان جاہ طریقت میں بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے، عرفہ اور ہاں،
اور بیان حقیقت میں ان کی باریک بینی بہت بلند ہے۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو؟ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سینہ مبارک حضور نے اپنے سینے سے لگایا ہو، سینہ مبارک سے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کا اصول حقائق میں خاص حصہ تھا، حتیٰ کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں کہ اصول عشق و محبت اور راضی بالرضا الہی میں ہمارے شیخ و امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ امام، گویا صاف فرما رہے ہیں کہ علم معمولات طریقت میں ہمارے امام علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور اصول اصطلاح صوفیہ میں علم تصوف و طریقت کو کہتے ہیں، اور طریقت میں عمل خاص جو ہے وہ بلاؤں کا برداشت کرنا ہے، بلاؤں کا برداشت کرنا ہے مصیبتوں میں۔ آپ مولا کائنات، آج میں یہی تو سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر اور جو ہے وہ خوب لنگر کھا رہے ہیں اور خوب جو ہے وہ عزت بھی بظاہر کما رہے ہیں، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کیا ہے ان کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقصد کہنے کا کہ جو حد سے تجاوز بھی کر رہے ہیں نا اس معاملے میں، لیکن وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تلوار کا نفی بھی کر رہے ہیں، آپ کے تلوار کا نفی بھی کر رہے ہیں وہ، سمجھیں نا؟ کیا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حجرہ میں ہی جو ہے وہ بیٹھنے کا درس دیا تھا، صرف حجرہ میں بیٹھنے کا درس دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زمانے میں 74 جو غزوات ہوئے تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریباً ہر غزوات میں شریک رہے، تلوار لے کر حضور کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں۔ تو آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ امن کے سفیر بنے بیٹھے ہیں۔ اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور اسلام کے شرازے کو جو ہے نا بکھرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ امن کے سفیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کرنے والے امن کے سفیر بن کر بیٹھے ہوئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے امن کے سفیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلسطین جو ہے وہ عین رمضان المبارک میں تراویح کے وقت یہودی گھس جائیں اور سیدھی فائرنگ کریں، شیلنگ کریں، کس میں؟ بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس کے اندر وہ سیدھی فائرنگ کریں اور شیلنگ کریں، اور یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے امن کے سفیر بن کر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو صرف یہی پتہ ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مولا کائنات نے اسلام کی خاطر تلوار بھی اٹھایا، اسلام دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھایا ہے، اور آپ کا وہ جو بہادری ہے وہ مشہور ہے۔ یہ خانقاہی، میں مقصد کی یہ بات یہ نہیں، میں خود صوفی کے در کا کتا ہوں، میں خود جو ہے وہ اپنے شیخ کے در کا کتا ہوں، میں خود طریقت سے وابستہ ہوں، لیکن ایسی کیا طریقت ہے
طریقت بزدلی تو نہیں سکھاتا ہے. اگر طریقت ماننا مولا علی کو ماننا تو پورا پورا مانو نا، پھر مانو نا پورا، سمجھے نا. تو نہیں، تو پتہ کیا چلا، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بزرگوں سے ان سے کچھ لے لیا، ان سے کچھ لے لیا، ان سے کچھ لے لیا، اور ان سے کچھ لے لیا، اور لے کر وہ اپنی واہ واہ کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں. دین کا انہیں کوئی درد نہیں ہے. برما میں مسلمان بچیوں کا جو ہے وہ کباب بنا کر کھایا جا رہا ہو، خانقاہوں میں بیٹھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. فلسطین میں ابھی ایک بہن کا جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر پاکستان کو پکار رہی ہے کہ اے پاکستان مسلمان بھائیوں، آؤ ہماری مدد کے لیے، ہماری مدد کے لیے آؤ. میں نے کہا کس کو پکار رہی ہے؟ یہ ہماری بہن کس کو پکار رہی ہے؟ یہاں تو آپ جس ڈھیلے کو اٹھائیں گے اس ڈھیلے کے نیچے سے امن کے سفیر نکلیں گے، امن کے سفیر نکلیں گے. یہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان، ان کو تلوار اٹھانا نہیں سکھایا گیا ہے، ان کو تسبیح اٹھانا سکھایا گیا ہے. یہ کب جو ہے وہ اٹھیں گے؟ اور تسبیح بھی اٹھایا تو وہ تسبیح بھی کسی کام کا نہیں ہے، وہ تسبیح بھی کسی کام کا نہیں ہے. ہم نے نا، نہیں تو پہلے ہمارے بزرگوں کے ساتھ معاملہ، جب اسلام کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا تھا نا، اور یہ بات چلتے چلتے ہمارے بزرگوں کے بارگاہ تک پہنچ جاتا تھا، تو پھر ہمارے بزرگوں کا وہ نہیں، پھر وہ اپنے تسبیح سے ہی کمال دکھاتے تھے. سنا نا پیر مار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک انگریز نے جو ہے کوا کو جو ہے درخت میں بیٹھا کوا یا پرندہ، اس کو گولی اس نے مار کے پوچھا کہ یہ، آپ نے پوچھا پیر مار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے تکبر سے پرندے کو گولی مار کے نیچے گرایا، کہا کہ اس سے یہ کام ہوتا ہے. آپ نے پوچھا اچھا، تو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے وہ تسبیح ہاتھ پھینکا اس پرندے کے اوپر. جب اپنی تسبیح آپ نے پھینکا تو وہ پرندہ اڑ کر پھر دوبارہ جا کے درخت میں بیٹھ گیا. کہا کہ ہم اس سے یہ کام لیتے ہیں. سمجھے نا؟ تو ہمارے بزرگوں نے تو پھر تسبیح سے کام بھی دکھایا نا. یہ کیسے مقصد کہنے کا کہ بزرگ ہیں اور طریقت کے چمپئن ہیں، چل بھائی حجرے میں بیٹھا رہے لیکن اپنی تسبیح کو کوئی کمال تو دکھا دے. اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، حضور کے ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، سمجھے نا. آج فتنے، آپ فتنہ دیکھیں نا، ابھی کل ہی نہ ہوا جی کہ اس شخص کو جو ہے مارا گیا جس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے لیے پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عمران خان ہمارے لیے معاذ اللہ پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے. کل اس کو وہ آپ دیکھیں نا کہاں تک معاملہ جا چکا ہے. لیکن آپ پیروں کو دیکھیں، مولویوں کو دیکھیں، ان کے صفوں میں نظر آئیں گے، ان کے صفوں میں نظر. یہ عیب ان کے اندر یہ عیب نظر نہیں آ رہا، مولویوں کو، پیروں کو نظر نہیں آ رہا. بہرحال بات کہیں کا کہیں چلا جانا. تو اصول اصلاح صوفیہ میں علم، تصوف و طریقت کو کہتے ہیں، اور طریقت میں عمل خاص جو ہے وہ بلاؤں کا برداشت کرنا ہے، مصیبتوں کا برداشت کرنا ہے. سمجھے نا؟ حلوہ کھانے کا نام، اور بریانی کا دیگ جو ہے اس کا ڈھکن کھولا اور جو ہے نا مرغن کھایا، اور کھانے کے بعد جو بچا اس کو تھیلے میں بھرا، اور بھرنے کے بعد گھر کو چل دیے. یہ طریقت نہیں ہے. طریقت بلاؤں اور مصیبتوں کو سہنے کا نام طریقت ہے، اس کو برداشت کرنے کا نام طریقت ہے. اگر مولا علی کو مانتے ہو تو اپنی روش اور اپنے کرتوت کو بدلو. سمجھے نا؟ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اے امیر المومنین، مجھے ہدایت فرمائیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو اپنی بیویوں
اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ شغل نہ رکھو، ان سے زیادہ میل جل نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کہ اس لیے نہ کرو، اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے نا وہ خراب نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو فضول بندے کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتا، اور اگر وہ نیک نہ ہوئے تو پھر ان کے ساتھ صحبت کیسا، اپنے وقت کو ضائع کرنا کیسا، ان سے ہمدردی کیوں؟ کیا کی ہمدردی ہے؟ نہیں، آپ سوچیں، یہ تو اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے، قول مولا کائنات، بات گھر کی ہو رہی ہے۔ یہاں تو آپ دیکھیں مولوی پیر، باپ رے باپ، پتہ نہیں ان کے دروازے میں کتنے فضول لوگ بیٹھتے ہوں گے، ان کے آستانے میں کتنے فضول لوگ بیٹھتے ہوں گے، ان کے خانقاہوں میں، ان کی مسجدوں میں کتنے فضول لوگ بیٹھتے ہوں گے۔ بیٹھتے کیوں ہیں؟ یہ ہے، ویسے وہ فضول ہیں لیکن ان کے لیے فائدے مند ہیں، ان کا آستانہ وہ چلا رہا ہے، مسجد کے نظام کو پیچھے سے چلا رہا ہے، تو فلاں یہ سمجھے نا، وہ لفاف میں ہے، تو پھر ایسے بندے کو کیسے ناراض کرتے؟ میں نے کہا کہ ہر بندے کی اوقات تو نہیں ہے کہ ایسے بندے کو ناراض کرتے۔ ہاں، اگر امام اہل سنت ہو تو، یا امام اہل سنت کا غلام ہو تو، حقیقی غلام، حقیقی غلام ہو تو ہے نا۔ وہ سنا نا امام اہل سنت کے پاس وہ کہا کہ حضور اگر آپ وہ فلاں رئیس ہے، اگر اس کے لیے آپ کچھ اشعار لکھ دیں تو آپ کا یہ مدرسے کا نظام بڑا بہترین چلے گا، بڑا بہترین، وہ یعنی وہ تعاون کرے گا، بڑا بہترین نظام چل پڑے گا۔ تو اس میں آپ نے کیا شعر کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ میرا دین پارہ نہ نہیں، اس کے آگے پیچھے ہے نا، میرا دین پارہ نہ نہیں، یعنی میرا دین جو ہے نا وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین میں نے سیکھا ہے وہ روٹی کے ٹکڑے میں اس کو بیچا نہیں جا سکتا کہ میں روٹی کے ٹکڑے کی خاطر اس کو بیچ دوں۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں جی؟ بھلے وہ کچھ بھی نہیں، ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ مسئلہ انقطاع ما سوا اللہ سے متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس طرح چاہتا رکھتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر کو سخت حال میں چھوڑ دیا اور سپرد خدا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ لے جا کر ایسے جنگل میں چھوڑا جہاں زراعت وغیرہ بھی نہ تھی، جس کی شان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدا کے سپرد کر دیا، اور ان میں اپنے آپ کو مشغول نہ کیا، اور اپنا دل اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کر لیا، حتیٰ کہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کی شان میں ارشاد باری ہے اور خدا کے سپرد کر دیا، اور ان میں اپنے آپ کو مشغول نہ کیا، اور اپنا دل اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کر لیا، حتیٰ کہ ان دونوں کی مراد دونوں جہان میں پوری ہوئی، باقی بظاہر انہیں بحالت نامراد میں چھوڑا گیا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کیا کہتے ہیں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ نے اس وادی میں جا کر چھوڑا تھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چھوڑا کس کے بھروسے پہ تھا؟ جس نے حکم دیا تھا، جس نے حکم دیا تھا، اس نے حکم دیا اور آپ نے یہ کر دکھایا اور آپ کر گزرے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ضائع نہ کیا۔
وہ ضائع نہ ہوئے. یہ ہے توکل. آج تو اللہ اکبر، آج میں مقصد یہ نہیں کہ کسی اور وجہ سے یہ بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نا کہ آج جو حالات چل رہا ہے، جو معاملات چل رہا ہے جی، آج پیران طریقت بھائی وہ مریدوں کو یعنی ایسے تو وہ توکل کا درس دیتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، لیکن وہ اپنے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے، سمجھے نا، پھر ان کا وہ کہے کہ وہ دوسرا رنگ شروع ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے نا، یہ مقصد کی اس کو بولیے جلوت ہے، یہ خلوت معاملہ کچھ اور ہے، خلوت میں معاملات کچھ اور ہے. دیکھا کہ یہ مرید اوہ پیسے والا ہے، اچھا اس کو کر لیا. میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ کو سننے والے لوگ، بہت سارے لوگ اس سے ناراض بھی ہوں، تو لیکن آپ دیکھیں وہ جی دھنا دھن خلافت، مرید کم خلیفہ زیادہ ہو گیا، مرید کم خلیفہ زیادہ ہو گیا. اور خلیفہ کہ اس کو استنجا کرنے کا شعور نہیں ہے، استنجا کرنے کا شعور نہیں ہے. کیا کر رہے ہو یار؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی دستار باندھ دیا تھا، بس یوں ہی باندھ دیا تھا دستار. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ نے اسی طرح باندھ دیا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ دستار. کیوں؟ وہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ اولیاء، وہ صوفیاء، وہ جیب، دل کے اوپر جو جیب ہے نا، جیب، وہ مریدوں کے جیبوں میں نظر نہیں رکھتے تھے، وہ دلوں پہ نظر رکھتے تھے. اور آج سب کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ ذرا دنیا میں کبھی اس پر غور بھی کریں. دیکھیں آج لوگوں کے جیبوں کے اوپر نظر ہے. جیب اگر بھاری بھرکم ہے تو کبھی امید ہے کہ اس کو چند مہینے کے اندر خلافت مل جائے. اور اگر وہ جناب نہیں ہے، غریب ہے، مرید غریب ہے، تو وہ پیر صاحب کے تو گاڑی کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے، پیر صاحب کے گاڑی کے قریب نہیں آ سکتا ہے کیونکہ غریب ہے. اللہ اکبر. اور ادھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل، داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ انبیاء علیہ السلام کا مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے رب کی ذات پر توکل کیسا تھا. ہے مولا علی کو ماننا اور ہے، مولا علی کا ماننا اور ہے. مولا علی کو مان کر لنگر مولا علی کے نام کا کھانا اور ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھاٹی سے گزر کر پہنچے ہیں وہاں تک، اس گھاٹی سے گزرنا اور ہے. یہ ایسی چبل مارتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں سب نے. اور پھر ظاہر بات ہے جب ہم مولا علی کو مان رہے ہیں، بس جہاں سے جو کچھ مل گیا مان لو جی. مولا علی کے بارے میں ہے نا، آنکھیں بند ہے، مولا علی کے بارے میں آنکھیں بند ہے. تحقیق نہیں کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں یہ جو میں سنا رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا جو میں نے عقیدہ بنا لیا کہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے.
نہیں جانے دو، مولا علی یہ سارے کے سارے اوندھے منہ پھینکے جائیں گے، اوندھے منہ پھینکے جائیں گے۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا ان کا سارا وہ پیری اور ان کا وہ علم اور فلاں یہ وہ سب جب لپیٹ کر اور ان کے علم اور تمام سمیت ان کو لپیٹ کے جب جہنم کی طرف پھینکا جا رہا ہوگا تو یہ خود بھی حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی قسم کی یہ بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوچھنے والے کو فرمائی جب کہ اس نے آپ سے سوال کیا کہ پاکیزہ ترین عمل کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ دل کا ہر شے سے مستغنی ہو جانا، اللہ کے اللہ اکبر اللہ کے قرب کے ساتھ دل کا ہر شے سے بے نیاز ہو جانا، ایسا اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ دل کا ہر شے سے بے نیاز ہو جانا، حتیٰ کہ دنیا کے نہ ہونے سے فقیر کا نہ ہو اور مال کثرت کی وجہ سے مسرور نہ ہو، یعنی فقیر ہے تو دنیا سے وہ فقیر ہے، نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، دنیا بھی کیا ہو، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آپ کے پاس کیا تھا، لیکن ایک قیمتی چیز وہ تھا جو کہ کائنات نے اس نعمت کی وجہ سے روئے زمین میں آپ کو ہر شے سے معتبر کر دیا، اور مال کثرت ہو تو مسرور نہ ہو۔ اس قول کی حقیقت اسی فقر تصوف کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ تو اہل طریقت حقائق و عبارات اور دقائق اشارات میں حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی پیروی کرتے ہیں، اور تجرید علوم دنیا و آخرت حاصل کرنا اور نظارۂ تقدیر حق میں رہنا بھی انہی کی اطاعت کے ماتحت ہے، اور لطائف کلام میں آپ کے مضامین اس قدر ہے کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی، اور اس کتاب میں میرا رویہ اختصار پر ہے، یعنی آپ نے اختصار کے ساتھ بزرگوں کا جو فضائل ہیں مناقب ہیں اس کو آپ نے اختصار سے لکھا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے، صرف اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ امت کا جو عقیدہ ہے وہ اس کی صحیح ترجمانی ہو، کسی بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس آلودگی میں وہ مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ ان آلودگیوں کے ساتھ وہ اگر اس راہ میں چلے گا تو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس اس کا دشمن ہے، تو نفس اور شیطان شرارت کرے گا، اور اس شرارت کو وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے لیے کوئی منبع نور ہے، اور اس شرارت کو وہ اپنی فضیلت اور اپنا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھے گا، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔
سب جگہ نہیں ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں 2 نمبر لوگوں سے محفوظ فرمائے، 2 نمبر صوفیوں سے محفوظ فرمائے، 2 نمبر پیروں سے محفوظ فرمائے، اور 2 نمبر مولویوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان رہنے اور اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس پر کاربند رہنے اور اسی پر موت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ باقی دعوایا الحمدللہ۔